सूरत नसर, नसर दरअसल मदद को कहते हैं। मदद के बारे में अहले सुन्नत का नज़रिया ये है, हकीकी मददगार अल्लाह ही है, अल्लाह के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह किसी को ताकत ना दे दे। अल्लाह जब ताकत दे दे और फिर बंदा कहे कि ये मदद नहीं कर सकता तो फिर वो बंदा जाहिल कहलाता है। हर चीज़ का खालिक व मालिक अल्लाह है, मदद असल में अल्लाह ही करता है। पर हम जो कहते हैं ना कि फ़लाँ मदद करता है, फ़लाँ करता है, जैसे नबी करते हैं, फरिश्ते करते हैं, अली करते हैं, ये हम कहते हैं। बस औकात लोग ना उलझन पैदा करते हैं, नहीं नहीं ये शिरक हो जाएगा। मैंने कहा फ़र्क ये है कि जब आप किसी को मददगार कह रहे हैं, क्या खुदा समझ के कह रहे हैं? कहा जी नहीं। तो मैंने कहा फिर शिरक काहे का? हम मदद तो बहुत, जब मकान बनाते हैं तो तब भी हम दोस्तों से कहते हैं यारों को 5-7 लाख रुपया दे, थोड़ी जा आसरा करा। ये आसरा केश है, मदद ही है ना, और क्या है। बेटे बेटियों की शादी रख लेते हैं तो फिर भी कहते हैं यार को 5-7 लाख रुपया थोड़े जा को 4-1 महीने कढ़ा। ये क्या है बताइए मुझे? मदद ही है ना जी। तो यहाँ लेना जायज़ है? नहीं समझ आ रही ना, यहाँ लेना जायज़ है? कहते हैं बिल्कुल जायज़ है। तो मैंने कहा अगर दुनियावी तरीक़ा कार के मुताबिक जायज़ है तो दीनी तरीक़ा तो उससे अफजल होता है, तो उसको फिर क्यों ना जायज़ कहते हैं? उलझन ये पैदा की जाती है, नहीं जी वो बंदे, वो अफराद, वो हस्तियाँ, वो बुज़ुर्ग जो कब्रों में तशरीफ़ ले गए उनसे मदद क्यों मांगते हैं? ये आपका शौक़ भी शेख मुहक्किक ने पूरा कर दिया है। वो फरमाते हैं, सवाल उठाया कि अल्लाह का वली जब तक जिंदा होता है तब तक मदद करता है या फिर कब्र में चल के भी वो कर सकता है? आपने जो जवाब दिया ज़रा हौसले वाला बंदा सुने। आप फरमाते हैं वली जब तक जिंदा रहता है वो तब भी मदद करता है, जब कब्र में चला जाए अल्लाह की अता से तब भी करता है, लेकिन दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में जाके ज्यादा करता है। मुझे पता था कई बंदे चुप हो जाएंगे, ये रखी मतलब होया भाई, दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में चल के मदद। भाई इसका फलसफा क्या है हमें भी समझाओ। आप जो कहते हैं शेख मुहक्किक हमारा है, तो मैं कहता तकड़ा होके सुन, उन्होंने क्या फरमाया। वो फरमाते हैं वजह ये है हमारा ये जिस्म ये मिसले पिंजरा के है और इसके अंदर हमारी रूह कैद है। फरमाते हैं मिसाल समझो, जब तक शेर पिंजरे में होता है वो दौड़ता है, उसकी दहशत होती है, पर वो अपने जौहर नहीं दिखा सकता। जब उसे छोड़ दिया जाए तो फिर पूरे जंगल के जितने भी कुत्ते बिल्ले होते हैं सारे डर जाते हैं कि शेर मैदान में आ गया है। इसी तरह बंदाए मोमिन की रूह जब तक उसके इस पिंजरे में होती है वो उतने जौहर नहीं दिखा सकता। जब ये रूह यहां से निकल जाती है, अब जो भी बुलाता है ये अल्लाह का वली पहले पहुंच जाया करता है। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? तो ये अल्लाह वालों के बारे में शेख मुहक्किक ने ये नजरिया खोल के बयान कर दिया है। आप जितने अहले सुन्नत के अहबाब हैं ना, आप तकड़े होके अपने अकीदे पर अमल किया करें। ये जो परहेजी मुसलमान होते हैं ना, कौन से मुसलमान? परहेजी मुसलमान, ऐसे ही छोटी छोटी बात से परहेज करने वाले। जहां परहेज करना है वहां करते नहीं, और जहां नहीं करना वहां परहेज कर रहे हैं। तो बात चली थी नसर मदद से। अल्लाह ताला जब बंदों को ताकत देता है तो वो मदद कर देते हैं। और मैं इससे भी अगली बात बताऊं, बात कहते हैं ये जो अल्लाह वाले इनसे मदद मांगनी नहीं चाहिए। और मैंने कहा पुत्र गाले वे, अल्लाह वालों से मदद ना भी मांगी जाए बस औकात वो बिन मांगे भी कर देते हैं। अब कहेंगे इस पर क्या दलील है? हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप हुजूर के मिंबर पे खड़े होकर जुमा पढ़ा रहे हैं और हजरत सारिया 1500 किलोमीटर दूर जंग लड़ रहे हैं, तो उन्होंने पुकारे किसी को नहीं कि हमारी मदद को पहुंचो। हजरत फारूक आज़म खुद ही बोल पड़े, या सारिया तो अल जबला अल जबला, पहाड़ की तरफ हो जाओ दुश्मन हमला करने वाला है। उन्होंने मदद मांगी नहीं, अल्लाह वाला तो फिर भी मदद कर लेता है ना। समझ आ रही है? जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। तो समझ आ रही है मेरी बात की?
تو یہ نظریہ قرآن و حدیث میں ہے، ایسی کوئی بات نہیں. تو پھر وہ یہی سوال ہو جاتا ہے وہ تو تب زندہ تھے تب مدد کر لی. میں کیا زندیاں دی مدد تب من تینوں قبر والی بھی منوا مانگا، زندہ دی تو من لے اگے پھر ٹور نہیں جی. جو مر جائے وہ تو فائدہ دیتا ہی نہیں. میں نے کہا کمال ہے، فائدہ بھی نہیں دیتا، نہلاتے بھی ہو، کفن بھی جناب 5000 کا پہناتے ہو، خوشبو بھی لگاتے ہو، پھول بھی ڈالتے ہو، موڑیاں تے بھی چیندے ہو، خیر تے ہے ہی بھائی. فائدہ ہی نہیں دیتا تو آگ لگا. لیکن میں یہاں ایک حدیث سنا دیتا ہوں نا، پتہ چلے فائدہ ہے کہ نہیں ہے. فرمایا جو بندہ کسی بندہ مومن کا جنازہ پڑھے اللہ 1 قرات ثواب دیتا ہے، اور جو اسے دفن کر کے پھر واپس جائے 2 قرات کا ثواب. فرمایا قرات کیا ہے؟ فرمایا احد پہاڑ کے برابر. اب بندہ فوت ہو گیا، ہم نے صرف جنازہ پڑھا یا دفن کیا، اتنا ثواب مل گیا. اگر مردہ فائدہ دیتا ہی نہیں تو پھر جنازہ پڑھنے پر ثواب کیوں؟ چلو ابھی بھی نہیں سمجھ آئی، تھوڑا سا بات اور کھول لیتے. میرے نبی نے فرمایا جب تم میت کی چارپائی اٹھاتے ہو تو فرمایا پتہ کیسے اٹھانی ہوتی ہے؟ کوشش کریں 4 آگے والا پھر پیچھے والا. اور یہاں حدیث پاک سنیے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس طرح، یہ صاحب بہار شریعت، آپ نے بہار شریعت جنازے والے چیپٹر میں بھی اس بات کو لکھا ہے. فرماتے ہیں جو کسی مومن کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے 40 قدم چلے، یہ جیسے میں نے بتایا، اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہ وہ معاف کرتا ہے جن کی وجہ سے اس پر جہنم واجب تھا، اس نے جہنم میں جانا تھا. صرف مردہ اٹھایا اس کے گناہ معاف ہو گئے. میں نے کہا مردہ تو فائدہ دیتا ہی نہیں تو گناہ کیسے معاف ہو گئے؟ اب یہ بات سوچنے والی ہے نا، اس کو ذرا سمجھیے. اچھا ایک اور حدیث بھی لگے ہاتھوں سن لیجئے تاکہ جو آپ کا مسلک و عقیدہ اور نظریہ ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان کو غسل دے، مسلمان فوت ہو جائے، زندہ کے بارے میں نہیں مردے کے بارے میں، غسل دے اللہ کی رضا کے لیے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسے پاک کرتا ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آیا ہو. مولانا جب مردہ فائدہ دیتا ہی نہیں تو یہ نہلانے پر اتنا ثواب. اپنی عقل کا علاج کروائیں وہ لوگ جو کہتے ہیں مردہ فائدہ نہیں دیتا. بندے دا پتر بن، وجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، بندے دا پتر بن. تینوں اصل یہ نہیں پتا بھی حقائق کیا ہیں. اصل بات یہ ہے اس نے صرف اپنی جگہ کو بدلا ہے. پہلے وہ زمین کے اوپر تھا، اب زمین کے اندر چلا گیا ہے. اس کے جسم نے جگہ بدلی ہے، رہ گئی روح. تو روح کو اللہ اجازت دیتا ہے، حدیث شریف میں ہے ہر جمعرات کو، عید والے دن چھوٹی ہو یا بڑی ہو، شب قدر، شب براءت، 10 محرم کے دن، یہ ایام علماء نے لکھے اور میں ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں. روحیں اپنے گھر آتی ہیں، دروازوں کی چوکھٹ پکڑ کے کھڑی ہو کے کہتی ہیں اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہو کو ہمیں بھی تحفہ دے دو تاکہ قبر میں سکون حاصل کریں. سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات، عرض خدمت یہ ہے مرنے کے بعد بھی اللہ جب طاقت دیتا ہے تو یہ سارے کام ہوتے ہیں. بتائیے نبی پاک علیہ السلام ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں کہ نہیں لاتے ہیں؟ جس کا ایمان ہے وہ بولے نا جی. بھائی قبر میں 3 سوال ہیں. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار نبی پاک کیسے آئیں گے؟ تو میں نے کہا یہ سوال تو صحابہ کو کرنا چاہیے تھا. حضور آپ فرما رہے ہیں کہ ایک سوال ہو گیا من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں بتاؤ، اس نہیں اس. یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ حضور کھڑے ہیں. بعض کہتے ہیں مدینہ شریف میں ہوں گے تو وہاں سے تصویر دکھائی جائے گی. میں کیا تصویر اگر دکھائی جائے گی تو رجل نہیں تصویر کو کہتے. اور دوسری بات ہے ھذا کا اشارہ یہ ہوتا ہے جیسے دس اور دیٹ میں فرق ہے. دیٹ وہ، دس یہ. عربی میں ھذا یہ، ذالک کا وہ. میں نے کہا ھذا ہے، ذالک کا نہیں ہے. تو حضور قریب ہیں. اور رجل کسے کہتے ہیں؟ جو زندہ بھی ہو، سلامت بھی ہو، سامنے بھی ہو. تو حضور تو یہاں ہیں، ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں. تو مجھے ایمان سے بتاؤ جو ہر قبر میں آ سکتے ہیں، قبر میں زمین کے نیچے آ سکتے ہیں،
جو زمین کے اوپر تمہارا گھر ہے وہاں نہیں آ سکتے ہیں؟ وہاں تو اتنی رکاوٹیں ہیں، وہاں پہنچ سکتے ہیں، اوپر نہیں آ سکتے۔ کمال ہو گیا یار، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں اوپر نہیں آ سکتے، تو میں نے کہا پھر یہ بات بڑی سننے والی ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پرائے دیوبندی وہابی، انہوں نے بھی لکھا اس بات کو، بیان نہ کریں تو الگ بات ہے۔ حضرت بلال حبشی جب آقا کریم علیہ السلام نے پردہ فرمایا نا، تو حضرت بلال کے سامنے سے یکدم حضور کا چہرہ غائب ہوا نا، تو آپ نے کہا اب میں مدینے میں نہیں رہوں گا۔ سمجھ آ رہی؟ آپ شہر حلب ملک شام میں چلے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام خواب میں تشریف لے کے آئے، فرمایا بلال وہ ایڈی دور ٹر گیا ہیں، کدی سانو ملن بھی تے آ نا۔ میں توجہ نہیں فرمائی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ فرمایا بلال ایڈی دور ٹر گیا کدی مینوں ملن بھی تے آ۔ اس کا مطلب ہے محبوب کو پتہ ہے میرا عاشق کہاں رہتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پھر واپس آئے تھے، اور جب مدینے میں آئے تھے نا تو لوگوں نے کہا بلال آ تو گئے ہو، ایک مرتبہ آذان سنا کے وہ نبی والا وقت ہی تازہ کر دو۔ سمجھ آئی نا؟ وہ یادیں دوبارہ آ جائیں۔ فرمایا مجھے آذان کا نہ کہو، میں آذان نہیں پڑھ سکوں گا۔ حضرت بلال کی عادت تھی جب اذان پڑھتے تھے اور کہتے تھے نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ایسے حضور کی طرف اشارہ کرتے، لوگوں جس محمد کی میں گواہی دیتا ہوں وہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہا کہ آپ مجھے اذان کا نہ کہو۔ آپ نے اذان نہ دی۔ لوگوں نے کہا کہ بلال کی اذان بھی سننی ہے اور یہ اذان دیتا بھی نہیں، اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا ایک ایسی ہستی ہے اگر آ کے ان کو کہہ دے تو یہ انکار نہیں کرے گا۔ کہا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ حسن و حسین ہیں، اگر وہ آ کے کہیں تو یہ انکار نہیں کریں گے۔ وہ دو سارے احباب گئے حضرت حسنین کریمین کے پاس، بھئی حضرت بلال اذان نہیں دیتے، آپ کو یہ نہیں ٹالیں گے۔ اس کا مطلب ہے صحابہ بھی اہل بیت سے بڑی محبت کرتے تھے۔ یہی تو وجہ ہے اہل سنت اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے بھی۔ ہم تو کسی ایک کے بھی گستاخ نہیں ہیں۔ جو صحابہ کو گستاخ ہو ہمارے نزدیک وہ بھی لعنتی اور حرامی ہے، اور جو اہل بیت کا گستاخ ہے وہ بھی لعنتی اور حرامی ہے۔ اب آئیے، بات چلی تھی سورۃ النصر، نصر کا معنی مدد کرنا، تو یہ مدد کرتے ہیں یا نہیں اللہ والے؟ اس پر میں آپ کی خدمت میں چند دلائل عرض کر رہا تھا، وہ مکمل ہوئے۔